کی دور، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور تبھی ختم ہو گیا جب آپ کی توفی ہوئی، یعنی جب آپ کو بقول آپ کے زندہ اٹھایا گیا اسی وقت دور ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا. تو دور کس کا چل رہا تھا بھائی؟ وہ 600 سال عیسیٰ علیہ السلام کا تو دور ختم ہو گیا تھا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے نگران ہونے سے دور ختم ہو گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو ہی نگران بتایا ہے اپنی توفی کے بعد، پھر رسول اللہ کا بھی دور ختم ہو گیا بھائی. جی شکریہ بہت بہت آپ کا. اچھا یہ بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے لغت العربیہ کے سمجھنے کی کمی ہے ہمارے صفی بھائی کو. وہاں پہ جملہ آتا ہے کما قال عبد الصالح، کما آتا ہے تشبیہ کے لیے، ایگزیکٹ ریپلیکیشن کے لیے نہیں آتا، تشبیہ کے لیے. اس کا 10% میں تشبیہ ہو تو تشبیہ کے لیے کما کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ جب تو نے میری توفی کر لی تو اس وقت اس کے بعد تو نگہبان ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی توفی کرنے کے بعد جو ان کی امت تھی نا، اب تو نگہبان ہے. جب تک میں تھا تب تک یہ بات میری ذمہ داری میں تھی، اب تو نگہبان ہے. ہم نے یہاں سے استدلال لیا، کیونکہ اب استدلال اس لیے ہے کہ یہاں پہ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام گواہ نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے گواہ. کما کے لفظ کو سمجھو، ما قولا نہیں ہے. اگر میں بولوں ما قولا عبد الصالح کا مطلب یہ کہ 100% ایگزیکٹ. میں مثال دیتا ہوں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اب دونوں میں ایک ہی لفظ آ رہا ہے، دونوں میں ایک ہی لفظ آ رہا ہے، لیکن کما کی وجہ سے معنی ہم وزن لیا جائے گا. پہلے میں جو رسول ہے اس کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے میں جو رسول ہے اس کا معنی موسیٰ علیہ السلام ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ بھائی جان بات کر رہے ہیں 100% ریپلیکیشن کی، لیکن آپ غالباً کما قولا کو نہیں سمجھتے. اگر تو عیسیٰ ایک علیہ منٹ دیں السلام گے، محمد صلی اللہ علیہ ایک وسلم کے منٹ بس. آنے تک اپنی امت کے گواہ ہوتے تو ہمیں نظر آتا. لیکن جس طرح قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی گواہی کب تک دے رہے ہیں؟ کب تک؟ جب تک ان کی توفی نہیں ہوئی. جب ان کی توفی ہو گئی اس کے بعد کی انہوں نے گواہی دی نہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی امت کا دور کب تک ہے؟ کب تک ہے؟ جب تک ان کی توفی نہیں ہوئی تھی. بھائی قرآن کہہ رہا ہے، آپ پتہ نہیں کہاں سے اپنا یعنی کر کے کر رہے ہیں. میں نے تو دونوں چیزوں پہ آیتیں پیش کر دی ہیں. تو یہ تو ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام پہ بات. اب ابھی ہماری بات آگے کو کرنی ہے یا اپنے دلیل رکھ دیا آپ ابھی نے؟ ابھی رکھ دی، بس ابھی آگے ابھی چلنا رکھ ہے، رہا کیا ہوں کریں؟ نا، ابھی اپنی بات رکھو رکھو. اچھا اگر الفاظ حدیث کے فقط اتنے ہوتے کہ بھئی کما قالا، تو بات کہیں تک معقول تھی کہ بھئی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھئی مثل کی بات کہی جا رہی ہے، اور مثل میں 10% ہو یا 5% ہو تو چل سکتا ہے. لیکن کما قالا کے بعد آپ نے وہ الفاظ مین و ان پڑھے ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ آپ ایگزیکٹ یہی الفاظ استعمال کریں گے. جو الفاظ عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیے آپ ایگزیکٹ وہی الفاظ استعمال کریں گے، کیونکہ آپ نے وہ الفاظ پڑھے ہیں کہ میں یہی کہوں گا. کیا کہوں گا؟ وہ الفاظ پھر آپ نے پڑھ کر بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہوں گا. جیسے کہ اردو میں ہم اس کو سمجھاتے ہیں، چونکہ ہر کوئی آپ کی طرح عربی دان تو نہیں ہوتا ہے. ویسے آپ کو اردو سے بھی واقفیت نہیں ہے، عربی سے تو ہے ہی ہے نہیں آپ کو واقفیت، اردو سے بھی نہیں ہے. ایک بندے زید نے بکر کو کہا کتا، بکر نے کہا بھائی تو بھی، بکر نے زید کو کتا کہا. اب کسی نے بکر سے پوچھا کہ تو نے زید کو کتا کیوں کہا؟ اس نے کہا جیسے اس نے مجھے کتا کہا تھا. دیکھیں جیسے کے الفاظ آ رہے، جیسے اس نے مجھے کتا کہا ویسے میں نے اس کو کتا کہہ دیا. اب یہ جو جیسے کے الفاظ ہیں یہ مثل ہے بولنے میں، الفاظ میں مثل نہیں ہے، یہ بولنے میں ہے الفاظ مثل. تو کما قالا کہ مثل ہے بولنے میں، کہ جیسے انہوں نے بولا ویسے ہی میں نے بھی بولنا. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ وہی ہیں ایگزیکٹ، جواب وہی ہے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر دیا کہ جب تک میں ان میں رہا تب تک ان کا نگران رہا، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان کا نگران تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر نگران رہی ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں موجود. جب وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے تو نگرانی کیسے کریں گے؟ نگرانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رہے درمیان میں، ان کے بیچ میں رہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جب تک ان میں رہا، ان کے درمیان میں جب تک زندہ رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا. جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان کا نگران تو تھا. وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. اچھا خالد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی خالد بھائی. ماں کو جو وہ کہہ رہے تھے نا مشابہت ہے، وہ تسلی ہو گئی ہوگی. نہیں تسلی ابھی بھی نہیں ہوگی. اچھا ان سے بھی پوچھ لیں، کما کہیں گے تو اس کے جیسا کہیں گے، تو ان سے موقف لے لیں کیا ہے اس کے جیسا، وہ لے رسول اللہ کے تو الفاظ موجود ہیں وہاں، ان کے جیسا جو کہیں گے نا وہ بتا دیا ہے رسول اللہ نے، جو جیسا کہیں گے وہ. ہاں جی دیکھیے
آپ نے کما کے بعد الفاظ کی بات کی کہ الفاظ وہی ہیں. میں نے سورہ مزمل کی آیت رکھی تھی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. بالکل دونوں جناب رسولہ کے سیم الفاظ ہیں، لیکن بیکاز کما ارسلنا، کما کی وجہ سے میری جان یہاں پر معنی ہم وزن لیا جا رہا ہے. ہمارا آپ کا جو بات شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت پر. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور کب تک تھا؟ قرآن ایک قاعدہ بتاتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اللہ تعالیٰ ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئے گا، نبی کو گواہ بنا کر لے کر آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کب تک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے میری توفی کر لی، كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو گواہ ہے. اب توفی عیسیٰ علیہ السلام کی کب ہوئی؟ توفی قرآن کریم بتاتا ہے نا، توفی بالرفع. عیسیٰ علیہ السلام کی پورا سمجھاتا ہے کہ کہاں نہیں ہے تو سمجھاتا؟ توفی بالرفع؟ کیوں نہیں ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفی کا چلیں اس پر ورافعک. کر لیتے ہیں، جب بھی ان کی توفی ہوئی ہاں، ہے اسے تو چھوڑ دیجیے، عیسیٰ وہ علیہ بحث نہیں. السلام کی توفی بالرفع ہوئی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دور نبوت کب تک تھا؟ جب تک ان کی توفی ہوئی. بس قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث سے رسول اللہ سے بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں نا. دیکھیں قرآن وہ کہتا ہے ضروری ہے، اللہ وہ بھی رسول سے ضروری ہم نے، ہاں وہ ضروری ہے. وہ ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا اپنی قوم کا نگران بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کا نگران اللہ تعالیٰ کو بنا رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے کہ جب تک میں ان میں رہا، ان کا نگران رہا. اے اللہ، جب تو نے میری توفی کر لی تو پھر تو ان کا نگران تھا. تو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بھی نگران تھا ان کا. کب؟ جب توفی کر لی. اس کے بعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دور پھر توفی تک کی. توفی ہو گئی، دور ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو نگران بتا دیا امت کا، بات ختم. اللہ خیر صلی اللہ جی، رسول اللہ سے فیصلہ کرا لیا بھائی اب تو ہم نے. جی ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کری، اور ان کو انہی کی بات کے اوپر، انہی کے قاعدے کے اوپر رکھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے بولا کہ جب تک میں ان میں تھا، ٹھیک ہے، فلما توفیتنی، ہمارا بالکل اس پہ اختلاف نہیں ہے. لیکن ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بالرفع ہوئی ہے، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی بالموت ہوئی ہے. فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے میری توفی کر لی. عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بالرفع جب ہوئی، ان کی امت کا دور ختم ہو گیا، نبوت کا دور. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی بالموت ہوئی ہے، بالرفع نہیں ہوئی ہے. تو جب تک ان کی موت ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو کلام ہو رہا ہے فلما توفیتنی، یہ کلام کب ہو رہا ہے؟ کب ہو رہا ہے؟ یہ یوم القیامہ کا ہو رہا ہے نا. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا قیامت ہے. ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی، جو اصول تھا نا، وہ جو استدلال تھا نا آپ کا، وہ تھا توفی سے، ٹھیک ہے نا. اور سوری، توفی سے نہیں تھا، وہ تھا اللہ کی نگرانی سے، کہ چونکہ اللہ نگران ہو گیا ہے قوم کا، تو اس سے ثابت ہوا کہ دور ختم ہو گیا. توفی تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی، ٹھیک ہے نا. غیر موجودگی آپ دونوں کی ہی مانتے ہو، یہ بات اور ہے کہ ایک کی کسی اور طریقے سے مان رہے ہو، دوسرے کی کسی اور طریقے سے. لیکن دونوں قوموں کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا، دونوں کا نگران توفی کے بعد اللہ تعالیٰ رہا ہے. اور نگران سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ جی چونکہ نگران اللہ تعالیٰ ہے تو لہٰذا نبوت کا دور ختم ہو گیا. تو بھائی اگر نگرانی اللہ تعالیٰ کے کرنے سے نبوت کا دور ختم ہو جاتا تو پھر رسول اللہ کی بھی نبوت کا دور ختم ہو گیا. اوکے، ورنہ آپ مجھے بتائیے. جی بات دیکھو کیسے گھمائی ہے انہوں نے، توفی بالرفع ہوئی ہے. توفی بالرفع. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توفی بالرفع کیسے ہوتی ہے؟ ایک منٹ. توفی بالرفع یہ کیا ہے؟ توفی بالرفع قرآن میں ہے نا، یا عیسیٰ انی متوفی کا. ہاں یہ ہے کیا؟ مطلب یہ کہیں لکھا ہوا ہے جس کی توفی بالرفع ہو؟ مطلب کوئی قاعدہ ہوگا نا، چلیے تو قرآن کوئی میں قاعدہ ہوگا نا. قرآن میں ہے نا، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الی، توفی بالرفع ہو رہی ہے نا. نہیں تو نہیں، یہ قاعدہ ہوگا نا کسی. بھائی توفی بالرفع ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو میں بھی کہہ دوں توفی بالموت ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آسمان پہ اٹھانا. کچھ بھی قاعدہ بنا لوں. نہیں ایسے کیسے اٹھا رہے ہیں آسمان پہ جب محمد صلی اللہ میری علیہ مرضی وسلم ہے. سامنے ہے. جیسے وہ آپ نے کیسے بنایا توفی بالرفع؟ کوئی قاعدہ ہوگا نا عربی کا. میری جان کہ قرآن میں توفی کے بتایا نا. دو معنی ہیں. ایک منٹ رک جائے نا. توفی کے دو معنی ہیں، ایک توفی مطلق، ایک توفی بالرفع. توفی مطلق اس کو کہتے ہیں کہ جو وفات پا جائے، اور توفی بالرفع اس کو کہتے ہیں کہ جو فوت ہو جائے. اچھا اگر توفی رفع کے ساتھ آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ توفی بالرفع آئے. ہاں اگر توفی رفع کے ساتھ آئے تو کیا؟ مطلب یہ ہے کہ روح مع جسم آسمان کی طرف چلے جانا.
یہ قاعدہ کہاں سے لیا آپ نے؟ سب سے پہلے وہ بتا دیں مجھے، سر قرآن عربی سے کی لیا، کون سی لغت سے؟ قرآن سے قرآن سے؟ ہاں دلیل بالکل دیجئے، قرآن. معاملہ متنازع فیہ تو بطور دلیل پیش نہیں ہوتا، دو چار تو آپ نے مثالیں بتایا دیجئے. نا قاعدہ، قرآن کے اوپر کیا متنازع فی ہونا چاہیے؟ قرآن تو قرآن ہے سر، قرآن متنازع تھوڑی ہے. سر قرآن تو قرآن ہے، لیکن قرآن سے کسی بھی آیت کا کوئی بھی مطلب نکال لو گے. مثال کے طور پہ خاتم النبیین کا مطلب آپ کہتے ہو آخری نبی، بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ میں یہ نے کہوں بتایا. کہ سن لو نا، سن تو لو، اور میں کہوں کہ خاتم النبیین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تو افضل النبیین ہوتا ہے، باقی آخر النبیین ہوتا ہے. دلیل یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. خاتم ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. خاتم النبیین کا جو قطع کا لفظ آئے نا تو اس سے شریعت والی ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے. میں نے بالکل دلیل یہاں مانگو، پہ جو حدیث پڑھی تھی، اب آپ دلیل مجھے مانگو. شریعت کا لفظ حدیث سے دکھا دو. نہیں یہ دلیل ہے، وہی میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، یہ وہ میں بھی تو سوال وہی جس کا کہہ رہا جواب ہوں. آج تک نہیں دے سکے، آج تک آپ نے جواب نہیں نہیں یہ نہیں دیا. ہنسی آپ کی بتا یہ دی جو مجھے. آپ نے کہا سن تو لو نا، اس پر ڈیڈ لاک ہو اب جائے گا. میری چھوڑ باری دیں. ہے نا، ہاں بولے سن تو لیجیے نا. نہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے، جس طرح توفی بالرفع ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ تو ہے نہیں. قرآن کریم کی آیت جو کہ متنازع فیہ ہے وہی دلیل ہے، تو میری بھی یہی دلیل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آئے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت والی نبوت. دلیل کیا ہے؟ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، خود کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہ بولو خود کہنا آپ سنو گے شریعت والے نبی، یہ ایسا نہیں بولو کہ شریعت والے، یہ بولو یہ آپ کا نہیں فہم پھر ہے. ایسے نہیں نہ کہو سنو کہ پیارے، قرآن کریم پیارے خود سنو نا کہہ رہا ہے پیارے رفع. عارف بھائی، میں ایک بات بتاؤں، پھر ٹھیک یہ ہے نہیں نہ جناب کہو عرب، کہ مجھے آپ سے پیار ہے، یہ نہ پھر بولو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، بولو یہ آپ کا فہم ہے. آپ بھی ایسے ہی بولو کہ یہ میرا فہم ہے، آپ بھی کہو نا توفی بالرفع والا میرا فہم ہے، بات ختم. آپ توفی یہ نہ کہو بالرفع تو قرآن میں نے سے آپ کو، ثابت ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہاں. ہوں. دیکھیے اچھا سن لو نا، میں 1 منٹ کمپلیٹ کر دوں، لوگوں کو بتا دوں. اچھا انہوں نے ایک قاعدہ نکالا ہے ابھی کہ اگر توفی بالرفع ہو، اچھا اگر توفی مطلق ہو، رفع نہ ہو اس کے ساتھ، تو پھر توفی کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، توفی کا ہاں پورا معنی کیا ہے؟ اخذ کل شیء وافیہ، جو مفعول ہے. کل شیء، ہاں کل شیء. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں سن لو یہاں شیء کی بات نہیں ہو رہی، نہیں ٹھیک آپ ہے، نے بولا توفی کا اخذ معنی، تو کل توفی شیء، کا معنی شیء بتا کی رہا بات ہو رہی. نہیں یہ غلط بتا رہے نا، یہ تو شیء کے تعلق سے ہے نا. ہوں. اخذ کل شیء، ہوں. اگر ذروح کے لیے ہو تو اس میں بتاؤ کیا ہے. ہاں تو وہ حسب قرینہ ہو، کیونکہ توفی کا معنی جو ہے نا وہ پورا لینا ہوتا ہے. توفی کا مطلب پورا کون سا کرینہ ہے وہ؟ جو بھی جو اگر مفعول توفی کے ہوگا ساتھ آئے تو اس کا مطلب موت ہوتا ہے. ہے کیا؟ ہاں دوبارہ بولیں. توفی کے ساتھ وہ کون سا کرینہ ہے کہ اگر وہ کرینہ اس کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب موت ہوتا ہے. ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تو بڑا ہاں. پیارا آپ نے سوال پوچھا ہے. ابھی آپ کے سامنے ہائے آیت ہائے. دیتا ہوں. ہم، توفی کی آیت ہے ابھی. ہم. یار مجھے ایک 1 سوال منٹ رک جاؤ، پوچھنا ہے، میں پوچھوں گا بعد میں. ابھی بس 1 منٹ ذرا کرینہ کو تو دیکھ لوں میں. اچھا جی، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں دیکھیے توفی کا معنی جیسے اللہ یتوفی الانفس حین ہم، موتها، اب یہاں پر آپ کو موت کا ہم. قرینہ مل رہا ہے. واللتی لم تمت فی منامها، یہاں پر آپ کو منام کا قرینہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، ٹھیک ہے. ٹھیک وَيَعْلَمُ ہے. مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اب یہاں پر آپ کو لیل کا قرینہ مل رہا ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے تو وہاں بتایا تو کہ نیند موم ہے، کے وہاں لیے. تو موت ہے ہی نہیں. ہاں سن تو لو، سن میں تو لیں. پوچھ کے آ رہا ہوں، دلیل کیا دے رہے ہو. ہاں تو معنی حسب قرینہ سن ہوگا تو لو اگر میری موت. بات، سر میری میں بات جواب دے سن رہا لو ہوں نا نا. سر. نہیں نا، تم دلیل دے رہے ہو رات کی، نہیں میں دے نیند رہا ہوں، کی. آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک. یہ بات ہو چکی ہے پہلے کہ توفی کے لیے بہت سارا قرینہ ہو سکتا ہے موت کا. مثال کے کتنا طور سارا، پہ یا کتنا تو سارا. لفظ آئے موت کا، جسے کہتے ہیں ظاہرتاً، یا جیسے ایک آیت ہے ہاں سورہ بقرہ کی 234 سورہ بقرہ میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ہاں ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. اب یہاں ہاں. پر جو ہے نا آپ کو اربعۃ اشہر وعشرہ، یہاں پر آپ کو عدت کا لفظ مل گیا کہ بھائی 4 مہینے کی عدت کا صیغہ. کہاں ہے عدت کا لفظ؟ نہیں یہاں پر آپ کو قرینہ ملا نا اربعۃ اشہر وعشرہ.
4 مہینے ہاں کہاں ہے عدت کا لفظ کہاں ہے اس میں؟ تو میں آپ کو مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ کھول لیتا ہوں، وہ بھی بتا سکتے اس ہیں. میں عدت کا لفظ بتاؤ مجھے کہاں ہے؟ ہاں وہ اب 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو عدت میں رکھیں. ایک منٹ رک جاؤ، بالکل غلط بات ہے، اس کو سر مجھے کہتے ہیں بولنے نہیں دے رہے، آپ بددیانتی. مجھے بولنے نہیں دے رہے. رک جاؤ نا، رک جاؤ. سر آپ نے سوال کیا، بولنے دینا. نہیں میں اچھا بولنے دیتا ہوں. اچھا ایک آپ منٹ آپ کی ایک منٹ بددیانتی بتا دیتا ہوں نا. یار. انہوں نے یہ کہا کہ توفی کے لیے بہت سارے کرینہ ہوتے ہیں، مطلب بہت سارے کرینہ ہوتے ہیں اور وہ کرینہ کہیں بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی وفات ہو گئی. انہوں نے کہا یہاں پہ جو آیت انہوں نے پڑھی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہتے ہیں اس میں عدت کا لفظ ہے جو کہ کرینہ ہے، حالانکہ اس میں عدت کا لفظ ہے ہی نہیں. وہ اس کو کرینہ آپ نے بنایا کس بیس پہ مجھے بتاؤ. لفظ آ رہا ہے یتربصن بانفسہن، کرو کے رکھنا تو اپنے آپ. عدت تو نہیں ہوا کرینہ. میں بھی آپ کو ابھی آپ کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں. چلیں آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہوں آپ کو. میں اگر آپ چلو سیکھ دکھاؤ جائیں گے تو میں آپ کو آپ کی کتاب دکھاؤ دکھا دیتا ہوں. دکھاؤ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دکھاؤ کرنے دکھاؤ یہ ہو پہلے گیا. نہیں دکھاؤ نہیں دکھاؤ پہلے ہماری کتابوں سے اچھا ابھی دیکھ لیتے دکھاؤ. اللہ کچھ بھی بول دو، یہاں پہ یہ کرینہ، یہاں پہ یہ کرینہ. دیکھو میں ان کی حدیثوں میں کیسے کرینہ نکال. میں تو ان کی یہ میرے سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتے نا، میں 2 منٹ میں اس کا معاملہ سورٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی اس آیت میں یہ والا لفظ کرینہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہو گیا، دیکھو بات جی. ختم. یہ مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا، بڑا کر دیجیے گا ان کو. والذین جاؤ یتوفون شہزادے منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم ہٹاؤ ذرا میں ہٹاؤ. جو لوگ وفات دے دیے جائیں اور بیویاں ہاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 بیوی مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کو رو کے رکھیں. جو آپ کے عدت مرزا کہاں ہے طاہر اس میں؟ صاحب عدت کا لفظ کہاں ہے؟ آپ کے مرزا طاہر صاحب یہاں خود وفات کا لفظ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو رو کے رکھنا؟ علماء نے اس کی اصطلاح میں عدت کا لفظ استعمال کیا آپ کو سمجھانے کے لیے. اسے بددیانتی کہتے ہیں. نہیں بدیانت عدت کا نہیں لفظ بنا، تو نہیں ہے عدت جس کو آپ نے کرینہ بنایا. یہ عدت کا لفظ بدیانت نہیں بنا، یہ عدت یہ کا لفظ بنا، تربص، یہ عدت ہے. نہیں یہ تو غلط بات ہے نا. رو کے رکھنے یہ کو تو عدت نہیں کہتے. اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہو کہ میں ہمیں نے بے آپ کو وقوف ابھی سمجھ بتا رہے ہو. دیا کہ آپ کے مرزا طاہر صاحب بھی یہاں پر وفات کا ترجمہ اس لیے وہاں کر رہے تو ہیں کہ یہاں وفات پر کر رہے ہیں اس میں کس نے، کیونکہ ہے ہی معنی وفات. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا ہے اگر تو ایک وفات ہو گیا. پھر اچھا سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ جو حدیث ہے وہاں پر جو ہے جنازہ سامنے ہے. جنازہ کس کا ہوتا ہے؟ جنازہ کوئی بندہ صاحب مر جائے تو آپ کو موت کا قرینہ مل گیا. تو بے اس طرح بھائی. سے آپ کو او قرینہ ملے شہزادے، تو آپ معنی موت کریں گے، ورنہ تو جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى. اب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اللہ توفی کر رہا ہے کل وہ نفس. تو میں بھی کہہ دوں گا، کوئی ایک لفظ ہے ہی نہیں تمہارا پرٹیکولر. دیکھو میں نے تمہارے آپ کو کرینے دلیل دی کا قرآن سے. سن لو نا بھائی. کرینہ یہ تھوڑا ہی ہے مجھے یہاں سے یہ لفظ مل گیا یہ کرینہ ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ کرینہ نہیں ہے. یہ کسی اور کے سامنے کہو گے، یہ تو ہماری بروڈ پہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں اتنا. جس کو تو جہالت کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ان النبوۃ والرسالۃ، یہ جو ان نبوت ہے یہ کرینہ ہے. بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کرینہ ہے؟ بس میں نے قرار دے دیا چونکہ میرا معنی سے نکل رہے ہیں. آپ نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا میں عدت کا لفظ آ رہا ہے جو کہ کرینہ ہے، حالانکہ وہاں عدت کا لفظ ہی نہیں ہے. تم نے کہتے یہاں یتربصون بانفسہن کرینہ ہے، تو تم کسی کو بھی قرار دے دو گے. عدت کا لفظ تو ہے ہی نہیں وہاں، جب کوئی کرینہ جملہ ہے ہی نہیں بولتے آپ ہیں کا. کلاؤڈ بھائی، جب کوئی جملہ بولتے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے الفاظ ہوتے ہیں. مثلا میں کہنے لگ جاؤں کہ کلاؤڈ سرفر راجہ صاحب جو ہے وہ بے روزگار ہے. اب کوئی میرے سے پوچھنے لگ جائے کہ بھائی یہ جو بات آپ نے اس کو کہی ہے کہ وہ بے روزگار ہے، یہ کیوں کہی؟ اس نے کہا جی کیونکہ میں نے اس سے پہلے کلاؤڈ سرفر کہہ دیتا. یہ ہے ہاں اس میں اس سے کرینہ. پتہ چل رہا ہے اس کرینہ ہے. سے پتہ چلا کہ وہ بے یہ روزگار. کیا لوجک ہے یہ بھائی؟ کیا بات ہے بھائی؟ کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کرینہ. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اس لیے موت ہے، کیوں وہاں بچنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ اچھا سنو یہ کلاؤڈ بھائی، سکلین ایک کا منٹ بس میں لباس ہے، ٹھیک ہے. ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. کلاؤڈ بھائی اس طرح کی باتوں سے نا آپ بچ سکتے ہو، اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہو. آپ کسی ہم کو تھوڑے ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتے، کبھی بھی نہیں لا سکتے. ہاں جتنی مرضی کوشش کر دو. اچھا ایک بات. میں بولوں سر؟ اچھا جی، ہاں بات جی یہ ہے بول کہ لیجیے. قرآن کریم کے اندر توفع کا معنی، توفع کا لفظ 66 جگہوں پر آیا ہے،
اور ٹھیک توفع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو معنی لیا جائے گا جو مفعول ہوتا ہے نا وہ ایز اٹ از پورا پورا لیا جاتا ہے. وہ جیسا کہ میں نے قرینہ آپ کے کیا سامنے ہے؟ کہا قرینہ ایسا ورڈ جس کی وجہ سے معنی چینج ہو. وہ ہر جگہ وہ الگ الگ ہو سکتا ہے یا وہ کوئی ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ہر جگہ الگ الگ ہو سکتا ہے. ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے، تو کسی بھی چیز کو بنا سکتے ہو نا پھر قرینہ، یا قرینہ کی شناخت ہوئی بھی ہے کہ بھائی یہ قرائن ہیں. جو قرینے ہوتے ہیں نا وہ موجود ہوتے ہیں، پہلے سے ہی ثابت شدہ ہوتے ہیں. جیسے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا تھا بھائی کلاؤڈ سرفر راجا بھائی جو ہے نا وہ لومڑی ہے. اب یہ قرینہ شیر تو نہیں اپنی کہہ برف سکتے نا. نکال لو تم سے. سن 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 کوئی نہیں، بولو بولو بولو. ارے چالاک بتا رہا ہوں یار آپ کو، بیوقوف کہوں اور آپ کو. اچھا بولو بولو بولو. تو اس نے کہا بھائی یہ اس میں قرینہ کیا ہے، مطلب کوئی جانور نہ سمجھو بھائی قرینہ کیا ہے. بھائی میں یہ بات ایک انسان کے لیے بول رہا ہوں کہ انسان یہ قرینہ ہے. اس کے لیے جب یہ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا، جانور نہیں ہوگا یہ ہوگا. یہ ہوتے ہیں قرینے. سمجھے؟ آپ کا تو یہ کیا کہ آپ نے کہیں سے بھی زیر زبر پکڑ لینا ہے. اس نے کہا جی کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہا ہے یہ قرینہ ہے. وہ تم تو کسی بھی چیز کو قرینہ بنا دو. تم قرینہ تو کوئی ایک ہی ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ قرینے ہیں. جب یہ لفظ اس پیٹرن پر آئے نا تب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. جب اس لفظ سے پہلے یہ بات کہی جائے نا تو تب اس کا لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے. آپ کا تو یہ ہے سالا جہاں دیکھا ڈنگر وہیں لگا دے لنگر. اس نے کہا جو بھی آیت پیش کری اس میں سے کچھ بھی ایک لفظ پکڑ لینا ہے میں نے اور اسی کو قرینہ بتا دینا. بھائی یہ ہوتے ہیں قرینے یار. کھلواڑ کر رہے ہو آپ قرآن کریم سے. ایسے تو ہر کوئی بندہ اپنی بات ثابت کر دے. میں کہتا ہوں خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے. اب دلیل لو میرے سے قرینہ ہے جس کے اندر. قرینہ یہ ہے کہ جی لفظ محمد استعمال ہوا ہے. بس لفظ محمد چونکہ استعمال ہوا ہے یہ قرینہ ہے کہ جب خاتم النبیین سے پہلے لفظ محمد ہو یا کہنے والا خود محمد ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آخری نہیں ہے خاتم کا. مان لے گا کوئی میری دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. الٹی سیدھی یار ساری آپ باتیں کرتے ہو. ابھی دیکھیں نا آپ کہتے ہیں کہ جی توفی بالرفع، الفاظ پر غور کرنا. ہم نے توفی بالرفع جس کی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی دور نبوت ختم ہو جاتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے تھے نا. جس کی توفی بالرفع ہو اس کا دور نبوت ختم ہو جاتا ہے. یہی کہنا چاہ جی رہے تھے. بالکل جی اب یہ آپ بات مانتے ہیں کہ توفی بالرفع آپ کے عقیدے کے مطابق صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، باقی اور کسی نبی کی ہوئی ہی نہیں ہے توفی بالرفع. سب کی توفی بالموت ہوئی ہے. تو سب کے نبوت جاری ہے بھائی. توفی بالموت سارے نبیوں کی ہوئی ہے نا. توفی بالرفع تو آپ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے صرف. تو بھائی انہی کا دور نبوت ختم ہوا ہے، باقی سارے نبیوں کا جاری ہے بھائی، کیونکہ ان کا تو نہیں توفی بالرفع ہوا. اب یہاں سے بھی گھماؤ گے تم. نہیں جی وہ جب عین سے جس کا نام آئے نا اور پھر اس کے بعد یا ہو اور پھر سین ہو اور پھر یا ہو اور کھڑی زبر ہو، اگر کوئی اس نام کا نبی ہو اور اس کی توفی بالرفع ہو اس کا دور نبوت ختم ہو جائے گا، باقی کسی کا نہیں ہوگا. نہیں، ایک دلیل اور ہے. ایک دلیل کمال اور کی آپ بات نے ہے، شرم نہیں آئے گی ابھی بھی آپ کو؟ ڈھیٹ بن کے کھڑے رہو گے. اس نے کہا نہیں وہ انہیں کا ہی دور نبوت ختم ہوا ہے. نہیں، مارکیٹ میں ایک دلیل ہو رہی ہے. حدیث ان کی حدیثوں کی ان کی دلیلوں کی تردید کرتے رہو، کوئی نہیں. ایک حدیث کی تشریح دوسری کرتی ہے، دوسری کا جواب دو، دوسری کی تیسری کرتی ہے. پھر یہ آیت کھڑی ہو جاتی ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. یہ جو ہے یہ بنیان مرصوصہ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. ابھی اللہ آپ موسیٰ کی حالت پہ رحم کرے. پھر ابھی دیکھنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت جاری ہے، ختم ہو گیا. ان کا توفی بالرفع ہوا تھا جو ختم ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر مبارک میں دیکھا تھا تو توفی بالموت ہے. توفی بالموت ہے. رسول اللہ کی کیا ہے؟ توفی بالرفع کی توفی بالموت. توفی بالموت ہے. تو رسول اللہ کا بھی پھر ختم ہو گیا. رسول اللہ کا نہیں ختم ہوا، انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کا جو دور نبوت ہے وہ تا تو پھر قیامت موسیٰ ہے. علیہ السلام کا کیوں ختم ہوا؟ ان کی بھی تو توفی موسیٰ علیہ بالموت ہی ہوئی السلام سے ہے. ایسا کچھ نہیں ملتا ہمیں. کیا نہیں ملتا؟ دیکھیے اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ جب ایک نبی جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. ہم تو قاعدے کی بات کر رہے ہیں بھائی، اس سے کیا مطلب اس کا؟ بھائی تو تو پھر اسی لیے نا وہ یہ جو توفی قاعدہ بھی ہے نا، تو یہ توفی بالرفع توفی بالموت کا یہ جو قاعدہ آپ نے بتایا تھا اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں نا توفی بالرفع کا تو وہ تو یہ فائنل بتانا کر دیا چاہ آپ رہا نے ہوں کہ جی توفی بالرفع جس کا ہو اس کا دور نبوت ختم ہو گیا. سوال یہ ہے توفی بالموت جس کا ہوتا ہے اس کا بھی دور نبوت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ ہاں السلام کا دور نبوت ختم ہو گیا کیونکہ توفی بالموت ہوئی ٹھیک ہو تھی. گیا، تو پھر ٹھیک ہو رسول گیا. اللہ کی بھی تو محمد صلی توفی اللہ علیہ بالموت ہی وسلم ہوئی تھی.
हम्म, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ نبوت تا قیامت جاری ہے، اور اس پہ جو دلیل ہے وہ قرآن کی آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. وہ کوئی وہ مسئلہ نہیں نبوت ہے نا، قاعدہ ٹوٹ گیا نا، قاعدہ توفی ٹوٹ گیا، بالموت، توفی بالموت، توفی قاعدہ بالنفع والا ٹوٹ گیا. قاعدہ تو ٹوٹ گیا نا. دوسری یہ جو بات آپ یہ ہے کہ محمد، ایک منٹ جو فائدہ بنے گا وہ سب کے لیے سیم ہوگا. مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ آپ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ گلوبل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نیشن کے اوپر تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کے اوپر نبوت کب ختم ہوا؟ میں نے پوچھا، وہ ٹھیک ہے، میں ہاں مان تو رہا اس طرح ہوں سے اس کو. آپ جو دو نبوت کنپیئر مجھے یہ کر رہے بتا، ہیں میں نہیں کہ ایک میں فائدہ کچھ دو نہیں، نبوت میرا تو سوال یہ تھا جب میں نے آپ سے، مجھے بھی یاد ہے وہ، مجھے پتا ہے کہ آپ یہ جو یہاں سے جاتے، میری بات پوری تو ہونے دیں. میری بات پوری یہ جو ہونے دیں. لاجواب ہو کر آپ یہاں سے جاتے ہیں، اور پھر اب دیکھیں نا گاڑی، یہ بندے نے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے آواز نہیں آ رہی تھی گاڑی کی، یہ بندہ نے کہا بھائی معاملہ چوکھا ہو گیا، ان نے گاڑی پکڑی ہے سیدھی، اسے دروازے کو زور زور سے بند کر کے آوازیں سنوا رہا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، اور 5 منٹ کے بعد اس بندے نے کہنا ہے میں اپنی بیٹیوں کو یا بیٹے کو اسکول سے لینے جا رہا ہوں، حالانکہ دوسری روڈوں پر یہ بندہ بیٹھا رہتا ہے 3 3 اور مجھے پہلے ہی پتا ہے، مجھے گاڑی کی آوازیں آ رہی تھی بھائی، مجھے آ رہی تھی گاڑی کی آواز. ٹھیک ہو گیا، مجھے ٹھیک پتا ہے، وہ کوئی پہلے نہیں بھی کہا تھا تم نے کہ میں بچوں کو لے کر اسکول سے واپس آتا ہوں، پھر آئے نہیں آپ. پھر اگلے دن آپ مجھے ایک روڈ پر نظر آئے جہاں 3.5 گھنٹے آپ بیٹھے رہے. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں سے آپ بات کر رہے تھے وہ چونکہ اتنا علم نہیں رکھتے، اور آپ ان کو آسانی سے چکر دے سکتے ہو، اس وجہ سے آپ 3.5 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے. نہ کوئی نماز آئی آپ کے درمیان میں، نہ آپ کے بچے اسکول سے آنے کے لیے کہہ رہے کہ پپا آ جاؤ لینے کے لیے. بچوں نے بھی کہا پپا لگے رہو، میں آج خود آ جاؤں گا. وہ اسکول بس پکڑ کر آ گئے سیدھے واپس. یہاں جب آتے ہو تو، اور دیکھو اچھا مجھے ایک بات نہیں بتاؤ، میں اگر تو گاڑی میں، 1 منٹ سننا، گاڑی میں اگر آپ جا رہے تھے دروازہ آرام سے کھول کے آرام سے بند کر دیتے، یہ دھوں دنی سے کھول کے دھپ دنی سے بند کرنے والی کیا بات تھی؟ یہ دیکھو بتانا چاہ رہے تھے نا کہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا. یہ الارم بھی بجا رہا ہوں ریورس کا. دیکھو وہ مجھے پتا سب کچھ بجے گا آپ کا. مجھے آپ ایک بات اچھا پتہ بتائیے، کیا ہے، دیکھو میرا آپ سے نا سوال یہ مجھے تھا آپ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ کب ختم ہوا؟ آپ نے کہا کہ جب ان کی توفی ہو گئی. میں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توفی ہو گئی. آپ نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کی جب توفی ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو میری قوم کا نگران تھا. اس سے ثابت ہوا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت اسی وقت ختم ہو گیا جب آپ کی توفی ہوئی. میں نے آپ کو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی ہے کہ میں اللہ کو یہی کہوں گا کہ جب میری توفی ہوئی نا تو میری قوم کا نگران تو تھا. تو کیا رسول اللہ کا بھی دور نبوت ختم ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں ختم ہوا. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا کہ جی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو توفی ہوئی ہے نا وہ بھی رفع ہوئی ہے. یعنی آپ نے یہ اصول بنایا کہ جس نبی کی توفی بھی رفع ہو اس کا دور نبوت ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی دوسرے نبیوں کی ہوئی توفی بھی رفع؟ آپ نے کہا نہیں ہوئی. تو میں نے کہا پھر ان کا دور نبوت جاری ہے؟ نہیں، ان کا بھی جاری نہیں ہے. تو بھائی جب جس کی توفی بھی موت ہو اور توفی بھی رفع ہو، دونوں کے لیے سیم بات ہے کہ ان کا دور نبوت رہتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ قاعدہ کیوں بنا رہے ہو آپ؟ بتا رہا ہوں اب مجھے بولنے دو. یعنی ایک لاسٹ بات ہے، میرا سوال بس یہی ہے کہ مجھے آپ یہ بتا دیجئے عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور نبوت ختم ہوا وہ کب ختم ہوا، یہ بتا دیجیے. جی ٹھیک ہو گیا. اب ساری باتوں کا جوابات لے لیں آپ. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو دفعہ بولا تھا مجھے آپ سے سبھی بھائی خاص محبت ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا میں جاؤں گا مدینہ لیکن منورہ تو مجھے آپ میں ذرہ بھر انٹرسٹ نہیں ہے. کہ میں آپ کے لیے مدینہ منورہ میں خاص دعا کروں گا جا کے. میں نے آپ کو کہی تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو حق پہ دوبارہ لائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ سے میرا مناظرانہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. آپ نے میری بات سنی، میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی، آپ نے بات رکھ دی، اس طرح سے بات ہوتی ہے. اگر مناظرانہ ایٹیٹیوڈ ہو نا جناب، جس طرح پہلے میں آتا تھا وہ الگ بات تھی، اب آپ سے ذرا ہمیں انسیت ہوتی جا رہی ہے. نہیں، آپ میرے سے مناظرہ ہی رکھ لیجئے، میں خود چاہ رہا ہوں کہ مناظرہ ہی رکھ لیجئے. مناظرہ ہوتا ہے جیسے ابھی ابن ماجہ سے ہوا مناظرہ کچھ دن پہلے، ٹھیک ہے نا، حیات عیسیٰ کے اوپر، حیات عیسیٰ کے اوپر تو ہمارے سے بھی رکھ لو، اس میں کیا ہے؟ ارے آپ سے مجھے بات کرتے ہوئے ہنسی بہت آتی ہے، پتہ نہیں کیوں بات نہیں کر انہوں نے مناظرہ کیا. کوئی اور مسئلہ خالد نہیں بھائی ہے. سے بات کرو تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ان پہ ہنسی ملتی ہے. کلاؤڈ سرفر بھی مناظر بن گئے اور حمزہ ملک بھی مناظر بن گئے، آپ کو پتہ ہے. اچھا آگے سنیں نا، اچھا آگے سنیں. اب آپ والی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیے صفی بھائی بات یہ ہے کہ 2 نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان جو ہے نا وہ کہ فرق لا نفرق بین احد من رسولی، ان کی رسالت میں تو فرق نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان دونوں کی جو نبوت ہے نا اس کے جو کیا کہتے ہیں ان میں فرق کیسے آتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. نبوت میں کسی دونوں نبی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ ایک
ایک نیشن تک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت گلوبل ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ اے اللہ جب تو نے میری توفی کی تب تک میں ان میں رہا, اس کے بعد تو گواہ ہے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ میں گواہ رہنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے. ایک منٹ نہیں بولو نا, مجھے بولنے دو نا, مجھے بولنے دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا نبی آتا تھا, لیکن میرے بعد خلیفہ ہوں گے بہت سارے فیکسرون اور لا نبی بعدی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, یہ واحد نبی ہیں آؤٹ آف 124,000 جتنے اللہ نے بھیجے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے, حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. اسی لیے ہمارا جو آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہو, دو نبیوں کے لیے ایک رول بنا چاہ رہے ہو, وہ بن نہیں سکتا. نہ دیکھیں نا, بات پتہ ہے کیا ہے, میں نے آپ سے یہ بات پوچھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور کب تک رہا. آپ جب نے ان جو کی دلیل توفی, ایک منٹ رکے نا, آپ نے جو دلیل بنائی نا, آپ نے کہا کہ جی جب ان کی توفی ہوئی. مجھے اس بات سے اختلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قیامت تک کے لیے ہے, یہ بات میں مانتا ہوں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے. سوال یہ ہے, جب میں نے آپ سے یہ پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کا دور کب تک رہا, آپ نے کہا کہ جب ان کی توفی ہوئی. جب ان کی توفی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے نگرانی کری. کیوں کری اللہ نے نگرانی؟ وہ توفی نہ, وہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا, یعنی جب تک میں ان میں موجود تھا, اپنی موجودگی کی بات کہہ رہے ہیں نا وہ, کہ جب تک میں ان میں موجود رہا میں تب تک نگران تھا ان کا. لیکن جب توفی ہو گئی, وہ توفی کا مطلب موت ہے یا جسم کے سمیت آسمان پر اٹھانا ہے, میری اس سے غرض نہیں ہے. دونوں کا مطلب لیکن یہ نکلتا ہے کہ غیر حاضر رہے وہ اپنی قوم میں. توفی جب ان کی تو غیر حاضر رہے نا قوم میں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں چونکہ غیر حاضر رہا قوم میں, تو لہٰذا میں اس کا نگران نہیں تھا. وہ اپنی غیر حاضری کو بتا رہے ہیں وجہ کہ میں نگران جو اپنی قوم کا نہیں رہا نا, جو ان کے اوپر میں شاہد نہیں رہا, وہ اس وجہ سے نہیں رہا کیونکہ میں غیر حاضر رہا. یہ ہے بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے توفی بالموت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب توفی بالموت ہو گئی تو کیا آپ اپنی قوم میں حاضر ہی رہے کہ غیر حاضر ہیں, یہ بتا دیجیے بس. جی بالکل صحیح ہے. یہ دو جو آپ پھر سے وہی بات کر رہا ہوں, آپ دیکھیں یہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. آپ ڈیڈ لاک نہیں ہوا ہے, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے سوائے ایک. آپ دونوں کو, ٹھیک ہے, آپ دونوں کو ایک قاعدے میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں. ہلو فون آ گیا دھیرے سے نیچے. مجھے نا ایسے میں سلیم میر بھائی یاد رہتے, کیا کہتے پاسے ٹوٹ گئے ہو, کیا بولتے ہیں پنجابی میں سے, گئے. چلے جی, کیڑے پاسے ٹوٹ گئے ہو, کیڑے پاسے ٹوٹ گئے. آ گئے. ہاں جی پیارے بھائی. ہاں جی جناب بتائیے کلاؤڈ بھائی, آواز آ رہی ہے بھائی کلاؤڈ سرفر بھائی؟ کلاؤڈ سرفر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا, ٹھوک ٹھاک تو نہیں دی گاڑی گئی؟ ہاں جی خرل شہباز بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کلاؤڈ سرکل کا جو ہے نا, مجھے لگتا ہے تو وفا ہو گیا. میوٹ کر لیجیے. جو آج سیفی بھائی آپ نے اس کو لگایا نا رگڑا, اس کی ریکارڈنگ کی ہے آج کے پروگرام کی؟ ابھی نکالیں گے اس کی, دعا کر لو بھائی, اللہ تعالیٰ ان سے حساب میں تخفیف عطا. آمین. وہ پیچھے کو گیا شاید آ جائے واپس کبھی, جیسے وہ کہتے نہیں ہے اس میں ویلکم فلم میں فیروز خان, ابھی ہم زندہ ہیں, کبھی آ جائے سامنے میرے دوست. ایسا نہ ہو تیری دعا کروا دیں ہم یہاں اور تو کہے ابھی تو میں زندہ ہوں. اچھا جی, جی پی ڈبلو پی 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 ڈبلو پی کیو پی وہ پی پی پی, ابھی کیا نام ہے دوستی ہے, اور کوئی نام نہیں ملا یار تمہیں, یار اتنا مشکل نام لکھا ہوا تم نے. السلام علیکم. میرے کچھ سوالات تھے. کام پہ کال آ گئی تھی. اوہ ٹھیک ہے. ہاں جی اب بتائیے, نیا اصول بتائیے آپ ہمیں. نہیں, اوپر آؤ یار وہی چل رہا تھا نا سرور باجی, میں نے اتنا انتظار کیا آپ کا, آپ وقت آتے ہی ایک دم نکل گئی. فلما توفیتنی پہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بتا رہا ہے کہ جب ان کی توفی ہو گئی, اس کے بعد اب دیکھیں
جیسے میں نے آپ کو کہا تھا بتانا فقہ فیضا جتنا من کل امت بشہید، تو اب عیسیٰ علیہ السلام گواہی کب تک دے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے؟ گواہی عیسیٰ علیہ السلام جب تک وہ موجود رہے تب تک گواہی دے رہے ہیں۔ بس، تو اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے نا، آپ کے سوال کا جواب تو خود قرآن دے رہا ہے۔ بالکل، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ بھی اپنی گواہی یا اپنی بات اسی وقت تک کہہ رہے ہیں جب تک آپ کی توفی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے بھی اپنی توفی کے بعد جو سارا معاملہ چھوڑا ہے نا وہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑا نا، رسول اللہ نے بھی اپنا سارا معاملہ اللہ پر ہی چھوڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے نہیں، وہاں پہ فرمایا کما جب قولا تک ہے، کما قالا آپ بھول رہے ہیں؟ نہیں رسول اللہ کما کا معنی تشبیہ ہے۔ کما کا مطلب میں نے آپ کو مثال دی تھی اس کی کہ جب آپ ایگزیکٹ وہی الفاظ بول دو تو پھر کما جو ہے نا وہ عین بن جاتا ہے، پھر اس میں تخفیف نہیں رہتی ہے کہ بھئی یہ الفاظ تخفیف کر دیا ہے یا یہ الفاظ زائد کر دیے ہیں۔ جب آپ ایگزیکٹ وہی الفاظ بول دیتے ہو نا تو پھر وہ عین ہو جاتا ہے اس کی، کیونکہ وہ الفاظ آپ نے بول کر دکھائے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ اگر آپ سن لیجیے نا، اگر آپ مجھے مسلمان کہیں گے تو میں بھی آپ کو مسلمان کہوں گا، یا جیسے آپ نے مجھے مسلمان کہا میں نے بھی آپ کو مسلمان کہا۔ اوکے، جیسے اب یہاں جیسے کا فرق ختم ہوگا کیونکہ ہم نے دونوں کے لیے ایگزیکٹ ورڈ بول دیے۔ نہیں ہوا، میں آپ کو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، آپ مجھے اردو میں دے رہے ہیں، میں نے آپ کو تو قرآن سے دلیل دی ہے۔ میں تو رسول آپ اللہ مجھے کے اردو بتا رہے ہیں۔ میں بھی قرآن ہی اور رسول اللہ کا قول ہی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ نے وہ الفاظ ایگزیکٹ، رسول اللہ نے جو بولنا ہے نا وہاں وہ بات رسول اللہ نے بول کر بتائی ہے کہ میں نے یہ بولنا ہے۔ چلیں بات سنیں، اس کو ایسا کرتے ہیں، دیکھیے آپ نے اپنی بات رکھ دی، میں نے یہ بات رکھ دی کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک ان میں موجود تھے تب تک اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نگران تھے، اور قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ امت کے لیے نگرانی کے اوپر ایک گواہ لایا جائے گا نا، ٹھیک ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں جب تک ان میں تھا تو ہمارا تو معاملہ حل ہو گیا ہے۔ آپ نہیں ایسے نہیں ہے نا، وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو شہید والی بات جو کری نا، اللہ تعالیٰ جو گواہی والی بات کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ان باتوں کے لیے کہ جو نبی نے تو تعلیم نہیں دی لیکن لوگوں نے اس کو اپنا لیا۔ نبی نے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا تو نے ان کو کہا تھا، وہ الفاظ پڑھی نا، وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تو نے کہا تھا ان کو کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے اور تیری والدہ کو معبود بنا لے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھئی میں نے نہیں ایسا کہا تھا، میں تو جب تک ان میں رہا ان کو توحید کی ہی دعوت دیتا رہا، ٹھیک ہے؟ جب میری وفات ہوئی یا یہ کہ جب میری توفہ ہوئی تو تو نگران تھا اس کا۔ تو ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ کوئی ایسی بات جو امت نے اختیار کر لی ہے نبی کی وفات کے بعد یا نبی کے جانے کے بعد امت نے اس کو اختیار کر لیا، اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نبی سے لے گا تاکہ ان لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے کہ ہمارے نبی نے تمہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی، ہمارے نبی نے نہیں کہا تھا تمہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ تم نے یہ تعلیم دی تھی ان کو؟ رسول اللہ کہیں گے نا میں نے نہیں دی، میں جب تک ان میں رہا نا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، جب تو نے میری وفات دے دی اللہ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا۔ وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہیں، اور وہی بات فرشتوں نے کہی تھی کہ اے رسول جب تک ان میں رہے آپ ان کی نگرانی کرتے رہے، آپ کی وفات کے بعد یہ اپنی ایڈیو کے بل پھر کہتے آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ لا علم ہے ان باتوں سے کیونکہ آپ کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کون تھا پھر ان باتوں کا عالم؟ کون تھا؟ کون نگرانی کر رہا تھا ان باتوں کی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات۔ رسول تو وفات پا گیا تھا، رسول تو نہیں نگرانی کر رہا تھا ان باتوں کی کہ امت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی تھی، لیکن اللہ نگران ہوتا ہے، اللہ دیکھتا رہتا ہے کہ جس نبی کو میں نے بھیجا ہے اس کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں، تاکہ یوم آخرت ان سے حساب کتاب لیا جا سکے، یا یہ کہ جب ان کے حساب کتاب کا وقت ہو ان سے لیا جا سکے حساب کتاب۔ سیدھی سچی سی بات ہے یار۔ ٹھیک ہو گیا، سن لیجیے دوبارہ سن لیجیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کری نا وہ ساری کی ساری آپ نے باتیں کر لی، لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب توفی ہوئی تب تک نبی ان میں گواہ تھا۔ یہاں پر لفظ آ رہا ہے کما قول، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ غالباً کما قول کو سمجھیے اچھا وہ کون سا نبی ہے جو موت کے بعد بھی گواہ رہتا ہے اپنی امت کے اوپر؟ اس کا نام بتاؤ۔ موت کے بعد گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی ہے نبی ان کے علاوہ جو اپنی موت کے بعد بھی گواہ ہو، یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد گواہ، اور کوئی وسلم ہے اس امت گواہ۔ نہیں اس امت کے نہیں، میں نے یہ پوچھا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بھی نبی ہے جو اپنی موت کے بعد کی گواہی دے، ضمانت لے، شاہد بنے، نگران بنے؟ کوئی ہے نبی آپ کی نظر میں ایسا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں کہ اپنی وفات کے بعد بھی آپ امت کے نگران ہیں؟ کہا نا کہ وہاں کما قول آ رہا ہے، اس لیے تشبیہ میں نے کر دیا۔ میں نے حدیث کی بات نہیں اور کری ابھی محمد آپ صلی سے، اللہ میں علیہ نے یہ وسلم پوچھا پوری آپ سے کہ امت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی کیا اپنی امت کے نگران ہیں یا نہیں ہیں؟ گواہی کے لیے نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے محمد نا؟ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے گواہ ہیں، نہیں اور گواہ کما ہیں، قول میں گواہ تو ہے، وہ تو میں نے بتا دیا کہ گواہ کن معنوں میں ہے، میں بات کر رہا ہوں نگرانی کی۔ گواہ عیسیٰ علیہ السلام نے نگرانی کی ہی بات کہی تھی نا، کہ میں جب تک ان میں رہا ان کا نگران رہا، نگرانی کر رہے تھے نا بھائی، نگران تھے نا اسی وقت، جب تک نگرانی کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے نا نبی کا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اپنی وفات کے بعد بھی نبی کو علم ہوتا ہے کہ اس کی قوم کیا کر رہی ہے کہ وہ گواہی دے؟ اسے علم ہوتا ہے وفات کے بعد بھی نبی کو علم ہوتا ہے کہ وہ گواہی دے؟ گواہی کیا دے؟ ہمیں اس طرح کی احادیثیں نہیں ملتی کہ ہر پیر اور ہر منگل کو امتی کے جو اعمال ہیں وہ پہنچائے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس لیے درود شریف کی کثرت کرو، روزے رکھو؟ تو ایسی کیا کوئی حدیث مطلب ملتی ہے؟ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ بھائی میرے سوال کا جواب دیجئے؟ میں نے یہ میں نے پوچھا آپ کو کہ جواب دیا نا کہ اس طرح کی حدیث ملتی ہے کہ نہیں، میں حدیث نکال لیتا ہوں، اس طرح کی حدیث ملتی ہے؟ ہاں تو محمد جب صلی محمد اللہ صلی علیہ اللہ وسلم کے علیہ وسلم سامنے تک اعمال امتی کے پیش کی اعمال جا رہے ہیں تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، یہی نا بھائی، یہی نتیجہ نکلا نا بھائی بھائی یہی نتیجہ نکلا نا کہ رسول اللہ کو اپنی امت کا علم ہے وفات کے بعد بھی۔ پیچھے چلے گئے بتاؤ یار۔ اچھا وہاں جہاں 3.5 گھنٹے بیٹھ کر اس نے بندے نے بات کری نا، مجال ہے 1 سیکنڈ کو بھی پیچھے گئے بھائی، کیا نتیجہ اچھا نکالو اس حدیث سے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھتے ہیں اپنی امت کا، کیونکہ ہر منگل کو اور پیر کو ان کے میں آپ کو سامنے امت کے بتاتا ہوں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کون سی حدیث ہے؟ میں آپ بس کو وہ بتاتا ہوں حدیث پیش کرو، میرے بتاتا ہوں لمبے میں نہیں۔ بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں سن لیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاص پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاص پیارے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیضان دیا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ تعالیٰ کے نبی کہ ہر نبی کے لیے ایک گواہ لایا جائے گا، پھر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ ہؤلاء اور شہیدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ آپ نے بولا ٹھیک، نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی گواہی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پچھلے جو انبیاء ان کی بھی گواہی دے رہے ہیں سر، آپ ان کیا کی بھی بات کہہ رہے ہیں؟ گواہی دے محمد رہے صلی ہیں اللہ بھائی۔ علیہ وسلم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ارے بھائی میں مقابلے کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا، پوچھ رہا ہوں ایران کی بتا رہے ہو توران کی، میں نے یہ پوچھا کہ بعد وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نگران ہیں، نگرانی کر رہے ہیں امت کی کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب چاہیے۔ کہ تمام انبیاء امت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تمام انبیاء، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی گواہی دے رہے ہیں، تو آپ تو بعد میں امت کی گواہی کی بات کر رہے میں ہیں، وہ پہلے نگرانی کی کی اور میں بعد سب کی نگرانی گواہی کی دے رہے بات کر رہا ہوں پیارے بھائی، میں نگرانی کی بات ہیں۔ کر سر رہا ہوں۔ تو آپ نے محمد جو صلی اللہ علیہ سن وسلم لیجئے کے نا، بالکل ایسے ہی ہے، سن میرے تو لیجئے سر نا قرآن سے دلیل بھائی قرآن کی ہی میں بات کر رہا ہوں آپ سے یار۔ کیا ہے وہ آیت، وہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی ہے، وہ میرے شروع کے الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں اس کے ذہن میں، اتنی دیر سے سو کون رہا سی ہوں۔ وہی کہ فلما توفیتنی والی، یہیں سے ہی شروع ہو رہے ہیں دماغ میں شروع سے سوال۔ وَإِذْ اچھا قَالَ اچھا، يَا وَإِذْ عِيسَىٰ، قَالَ اللَّهُ يَا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ اللَّهُ هل يَا أنت عِيسَىٰ، قلت للناس، ہاں ہاں، هل عیسیٰ علیہ أنت السلام کا قلت جواب للناس، پڑھیں اس کو، پڑھیں اس کو، کل للناس للناس۔ أن اتخذوني وأمي إلهين من دون الله۔ سرور شاہدہ بھائی ایک منٹ، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے اس پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہے کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت، جب تک میں ان میں تھا تب تک نگران تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا پیارے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، میں جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ پھر بھاگے پیچھے، بلی بولی مجھے ایک گھنٹہ دیں، میاؤں، میں میں میٹنگ جوائن کر رہا آؤں ہوں میں کام پہ، آؤں، میں ایک آ رہا ہوں، چیز ایک ایک چیز ایک چوہا منٹ ایک منٹ بولا ایک منٹ ٹھہر ایک جا، منٹ میں ایک پہلے منٹ چھپ just جا۔ wait. یہ روایت ضرور، ایک منٹ سے فضا، یہ روایت ٹھیک ہے نا؟ ضرور لے کے آنا اگلی دفعہ
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमाल अमाल पेश पेश होते हैं, अमाल पेश वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलो पास पेश होते हैं। बात करते हैं, मुझे काम पे मीटिंग ज्वाइन करनी है। ओहो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बस हदीस लेके आना। आप आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश होते हैं। हमने तो अल्लाह के हुजूर पढ़ाया हदीस में। बहुत जुड़ा। हाँ जी सर्व शाहिद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इनको कॉल आई है कि जी के जहाज दूध नहीं दे रहा, जल्दी से आ जाए। अच्छा यार एक मिनट सब हम खामोश। रहमतुल्लाह बरकातहू। क्यूपी पे एक क्यूपी डब्ल्यू क्यू भाई जरा जी, लेडीज बस हाँ। 2 मिनट कर प्लीज अस्सलाम वालेकुम। भाई दोस्त माजरत आपने इतना वेट किया, बस ये इनसे छोटी सी बात